فرماتے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ میں نے سنا ہے حضور سے، یہ میں نے خود سنا ہے۔ مرض وصال میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کے، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے۔ اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں۔ فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کرے، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا۔ تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے
کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے ہی درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق۔ رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو وہ کہتا تھا میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں، اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے قریب محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
रब करीम ने फरमाया, सुनो इबलीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा, ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो कसरत के साथ इस्तिगफार रमजान में किया जाए, अल्लाह के हुजूर माफियां मांगी जाएं, और मैं तो कहता हूं अपने लिए भी मांगी जाएं, दूसरों के लिए भी मांगी जाएं। इस्तिगफार से वो मान जाता है। और फिर सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है इबादत का मगज, यानी दुआ। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमारे डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में कुछ दुख हैं वो कह दो तो तुम्हारी बीमारियां हल्की हो जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह ताला के बंदा सबसे ज्यादा करीब पता कब होता है? पहले तो जरा इन लफ्जों का हुस्न ही मुलाहिजा करें कि बंदा और रब के करीब, बंदा और अपने मालिक के करीब। वो बंदा कितनी शान वाला है, उसका मुकद्दर आज कितने उरूज पे है जो अपने रब के करीब हो गया। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों सुनो, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। लिहाजा फरमाया सजदों में कसरत से दुआ किया करो, गोया उससे मांग लिया करो सजदों में। अब तुम्हारा कुर्ब है, अब तुम जब कशकोले तलब दराज करोगे तो वो तुम्हें अता करेगा। जब तुमने अपना सर सजदों में रखा हो तो फिर अपनी आरजुएं ले आओ सारी, अब रब तुम्हारे कशकोल भरेगा, तुम्हें खैरात मिलेगी, तुम्हारी तलब से बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। तो इबादत के साथ जब आपका ताल्लुक होता है तो आप कुर्ब इलाही में होते हैं, अल्लाह के करीब चले जाते हैं। शर्त यह है कि थोड़ी देर भूल जाएं मोबाइल को, थोड़ी देर छोड़ दें दुनियादारी के ख्यालात, थोड़ी देर वो एक दिन छोड़ के सारा कुछ भी तो जाना है ना अल्लाह के हुजूर। तो आज भी अगर कुछ कुछ वक्त के लिए तर्क किया जाए, इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, हुजूर एतिकाफ करते थे, गारे हिरा में वक्त गुजारा नबी पाक अलैहिस्सलाम। कुछ वक्त तो ऐसा हो जो इंसान अपने रब के साथ गुजारे, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को वो मजबूत करे। देखिए हजरत सैयदना यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, ये हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो शदीद अलील थे। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी और बड़े साहिबुर राय आदमी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर इनसे मशवरा लिया करते थे। फरमाते मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो वो सख्त बीमार थे और उसी बीमारी में उनका विसाल हुआ। मैं उनसे मिलने गया तो मुझसे कहने लगे कि भतीजे, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम के बेटे हैं ना यूसुफ बिन अब्दुल्ला, तो वो चूंकि इनका दोस्ताना था, कहने लगे भतीजे तुम इस शहर में किस तरह आए? तो जनाब यूसुफ बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अर्ज की कि आपका मेरे वालिद के साथ जो ताल्लुक था, जो दोस्ताना था, उस ताल्लुक ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी तीमारदारी करूं। तो फरमाते मैं तो तीमारदारी करने गया था, उनका हाल पूछना था, लेकिन ये लोग जो हुजूर के दीन की तबलीग के लिए जज्बात रखते थे और एक दूसरे को अल्लाह की जानिब मुतवज्जे करने का जो जज्बा रखते थे, वो बड़ा अनोखा है। एक शख्स तीमारदारी करने गया है तो हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे भतीजे मैं इस वक्त उस कैफियत में हूं कि झूठ बोलना बहुत बुरा है, यानी झूठ बोल ही नहीं सकता कि उस बीमारी में हूं कि जिसमें मुझे लगता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। फरमाने लगे अल्लाह की कसम
میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بیہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز ہی اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز ہی اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے، کوشش کریں قضا نمازوں پر بھی توجہ دی جائے، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ ہم ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ اور چوتھی بات، دعائیں مانگی جائیں۔ رمضان کی گھڑیاں بڑی قبولیت والی ہیں، بڑی قبولیت والی ہیں۔ افطار کے وقت جو بندہ مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔